نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے مقام حضرت ابو بکر قرآن و حدیث کی نظر میں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی لوگ اللہ کی رحمت کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں آخری نبی آخری رسول کی حیثیت سے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے، یعنی بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں۔ حضرت ابو بکر نے ہر روز ہر نماز رسول پاک کی امامت میں ادا کی۔ مالی جہاد کا یہ عالم تھا کہ گھر میں جو کچھ بھی تھا رسول پاک کے حوالے کر دیا، جو کچھ بھی پاس ہوتا رسول پاک کو دے دیتے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم حدیث نمبر 6170، صحیح بخاری حدیث نمبر 3654 کے مطابق رسول پاک نے فرمایا، صحبت اور مال کے ذریعے مجھ پر ابو بکر کا سب سے زیادہ احسان ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 74 میں ارشاد ربانی ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین اووا وناصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد دی، وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ جب کفار مکہ نے رسول پاک کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تو رسول پاک نے اللہ کے حکم سے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود رات کے اندھیرے میں حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یقیناً یہ بہت ہی نازک وقت تھا بستر پر لیٹنے والے کے لیے اور ساتھ جانے والے کے لیے بھی۔ رات کے اندھیرے میں جبکہ ہر طرف خطرات منڈلا رہے تھے، جان کا شدید خطرہ تھا، پیدل سفر کرتے کرتے غار ثور پہنچے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 40، الا تنصروا فقد نصر اللہ اذا اخرجہ الذین کافروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذا یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ السکینۃ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وقال طاعۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ اگر تم محبوب نبی کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، صرف 2 جان سے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، ڈر نہ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان پر اپنا سکینہ اتارا اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھی، اور کافروں کی بات نیچے ڈالی۔ اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابو بکر ہر وقت رسول پاک کے ساتھ رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3654، صحیح مسلم حدیث نمبر 6170 کے مطابق رسول پاک نے فرمایا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 3658، صحیح مسلم حدیث نمبر 6173 کے مطابق رسول پاک نے فرمایا، اگر اس امت میں کسی کو میں اپنا جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا۔
حضرت ابو بکر مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے، اچھے کام کیے، رسول پاک کی امامت میں نماز ادا کرتے رہے، رسول پاک کے ساتھ ہجرت کی، اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 25، 82، 112، 218، 262، 274، 277، سورہ نساء کی آیات نمبر 157، 122، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 21، سورۃ الابراہیم کی آیت نمبر 23، سورۃ الحج کی آیت نمبر 14، 56، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 9، 58، سورہ لقمان کی آیت نمبر 8، سورہ فاتر کی آیت نمبر 7، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 47، سورہ سبا کی آیت نمبر 4، سورہ یاسین کی آیت نمبر 11، سورہ شورى کی آیت نمبر 22، سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 30، سورۃ محمد کی آیت نمبر 12، سورۃ الطور کی آیات نمبر 21 تا 24، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 28، سورۃ المرسلات کی آیات نمبر 41 to 44، سورۃ البروج کی آیت نمبر 11، سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 میں ایمان لانے والوں، اچھے کام کرنے والوں اور نماز قائم کرنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، ہجرت کرنے والوں، جہاد کرنے والوں کے لیے جنت، اجر عظیم اور رحمت عطا کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جہان فانی سے رخصت ہونے والے دن ہی حضرت ابو بکر نے ثقیفہ بنی سعدہ میں نہایت ہی دانشمندی سے مہاجرین اور انصار کے باہمی مشورے سے خلافت کے معاملے کو حل کیا اور پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3711، 4240، 4241 کے مطابق جب حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت ابو بکر کے پاس کسی کو بھیجا، اپنی میراث کا مطالبہ کیا جو اللہ نے نبی کریم کو مدینہ اور فتح میں عطا فرمایا، اور خیبر کا 5واں حصہ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس عہد کے ساتھ کہ آل محمد اسی مال سے کھاتی رہے گی، اور میں اللہ کی قسم جو صدقہ نبی کریم چھوڑ کر گئے اس میں کسی کا تغیر نہیں کروں گا، جس حال میں وہ آپ کے عہد میں تھا اب بھی اسی طرح ہی رہے گا۔ معاملہ اس طرح سلجھانے کی انتہائی کوشش کی اور اپنی فہم و فراست سے کافی حد تک اس مسئلے کو سلجھا دیا۔ حضرت ابو بکر نے مسلمہ کذاب اور ان جیسے کئی جھوٹے مدعیان نبوت کو کچلا، منکرین زکوٰۃ کی سرگوبی کی۔ اہل بیت سے محبت کا یہ عالم تھا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3751 کے مطابق ابو بکر نے فرمایا، محمد کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ چاہے وہ سنی ہے یا شیعہ، دیوبندی ہے یا اہل حدیث، حضرت ابو بکر پر الزام تراشی سے گریز کریں اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی ڈالنے اور مختلف فرقوں میں تقسیم کرنے سے اجتناب کریں۔ یہی علماء کرام کا فرض ہے کہ وہ اتحاد بین المسلمین اور اتحاد مسلمین کا مظاہرہ کرے اور اس آیت پر مکمل طور پر عمل کرے، وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔